بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل اور تفصیلی زندگی کی کہانی۔ حضرت ابو درداء کا اصل نام ابو عمر بن مالک الخزرجی تھا۔ آپ مدینہ کے مشہور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور دور جاہلیت میں ایک نہایت معزز اور ذہین شخص مانے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ تجارت کے میدان میں کامیاب تھے اور اپنی فہم و فراست کے سبب قبیلے میں اہم مقام رکھتے تھے۔ دور جاہلیت کی زندگی۔ اسلام سے قبل حضرت ابو درداء کی زندگی جاہلیت کے طور طریقوں پر تھی۔ آپ بت پرستی کیا کرتے تھے اور اپنے بت منات کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں علم و حکمت کے آثار پہلے ہی نمایاں تھے، لیکن اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ دوستی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ قریبی دوست تھے۔ حضرت عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے دوست ابو درداء کو بارہا دعوت دی کہ وہ بھی اسلام کو اپنائیں، لیکن ابو درداء ہر بار انکار کر دیتے اور اپنے بتوں پر اصرار کرتے۔ ایک دن جب ابو درداء گھر پر موجود نہ تھے، حضرت عبداللہ نے ان کے بت کو توڑ دیا۔ واپس آ کر جب حضرت ابو درداء نے اپنے بت کو ٹوٹا ہوا پایا تو شدید غصے میں آ گئے، لیکن یہ غصہ جلدی ایک گہری سوچ میں بدل گیا۔ انہوں نے خود سے سوال کیا، ایک ایسا معبود جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ میرا مددگار اور محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ان کے دل میں اسلام کی حقانیت جاننے کی خواہش پیدا کر گیا۔ حضرت ابو درداء کا اسلام قبول کرنا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، نرم مزاجی حق کی دعوت سن کر آپ کا دل اسلام کی سچائی پر مطمئن ہو گیا۔ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ آپ نے اپنی ساری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں لگا دی۔ اسلام کے بعد کی زندگی، علم کا حصول اور اس کا فروغ۔ حضرت ابو درداء نے اسلام قبول کرنے کے بعد علم دین کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ دن رات قرآن و حدیث کو سمجھنے میں مصروف رہتے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آپ قرآن کے حافظ اور علم حدیث میں مہارت رکھنے والے صحابہ میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی زندگی زہد و تقوی، عبادت اور علم کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم و حکمت کے میدان میں نمایاں مقام دیا اور آپ کی قربانیوں کو سراہا۔ عبادت میں مقام۔ حضرت ابو درداء عبادت گزار صحابہ میں نمایاں تھے۔ دن میں روزے رکھتے اور رات کو طویل قیام کرتے۔ آپ نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر لیا تھا اور ہمیشہ آخرت کی کامیابی کو اولین مقصد سمجھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، مجھے ایسی زندگی پسند ہے جس میں میرا دل اللہ کے ذکر اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ مدینہ کی خدمت۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ مدینہ میں رہ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نہایت حکمت کے ساتھ مسائل کو حل کرتے اور لوگوں کو نرمی سے نصیحت کرتے۔ شام میں خدمات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا تو حضرت ابو درداء کو دمشق بھیجا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جا سکے۔ آپ نے شام میں قرآن و حدیث کے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور ایک بہترین معلم کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ شام میں آپ نے کئی طلباء کو علم دین سکھایا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ حضرت ابو درداء کی نصیحتیں اور اقوال۔ حضرت ابو درداء کی حکمت اور دانائی کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ کے کچھ مشہور اقوال درج ذیل ہیں۔ علم کی فضیلت۔ آپ فرماتے تھے،
ایک عالم اور ایک عابد میں وہی فرق ہے جو سورج اور ستارے میں ہے۔ عالم دوسروں کو روشنی دیتا ہے جبکہ عابد اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ زہد کی تلقین: آپ دنیا کی محبت سے بچنے کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ دنیا ایک مسافر کی طرح گزارو کیونکہ یہ عارضی ہے اور تمہارا اصل گھر آخرت ہے۔ اخلاق کی اہمیت: آپ نے ہمیشہ لوگوں کو نرمی اور صبر کا درس دیا اور فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سختی سے بچے۔ حضرت ابو درداء کی وفات۔ حضرت ابو درداء کی زندگی علم، حکمت اور دین کی خدمت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے 32 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد امت کے علماء اور صحابہ کرام نے آپ کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے اور آج بھی لوگ وہاں دعا کے لیے جاتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت ابو درداء کی زندگی ہمیں علم حاصل کرنے، زہد و تقوی اپنانے اور دین کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی حکمت، نصیحتیں اور قربانیاں رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔